آپ فرماتے ہیں گردش تقدیر مرگ و زندگی است. فرماتے ہیں تقدیر کی گردش کیا ہے؟ موت اور زندگی، یعنی زندگی اور موت تقدیر کی گردش سے ہی آ رہے ہیں، تقدیر کی وجہ سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کس ندانت گردش تقدیر چیز تھا، لیکن تقدیر کو کوئی بھی نہیں جانتا یا اس کی گردش کو کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس کا جواب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس پہ سر فرمائیے ذرا. یعنی موت اور زندگی آ جائے تو کہتے ہیں مقدر میں ایسے تھا. جی جی جی. اب مقدر کا سراغ کیا ہے، وہ یہ کہاں کیا پہ چیز گھومتا ہے، یہ کیا چیز ہے. سر ٹھیک ہے. سر اب اس پہ حلاج جواب دیتے ہیں حضرت علامہ کو جی کہ ہر کے از تقدیر دارد ساز و بر. فرماتے ہیں کہ جو تقدیر کو سمجھتا ہے جی سر، لرزد از نیر وے او ابلیس و مرگ. تو فرماتے ہیں اس سے ابلیس بھی اور موت بھی ڈرتی ہے. جبر دین مرد صاحب ہمت است. فرماتے ہیں دین میں یہ جو سختی کرنی ہے یہ صاحب ہمت کا کام ہے سر. جبر مرداں از کمال قوت است. اور ان کو ایک ایسی قوت حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دین پہ محکم رہتے ہیں سر. پختہ مرد پختہ تر گردد ز جبر. اور جب وہ دین پہ محکم ہوتا ہے تو جو پختہ ہے وہ پختہ تر ہو جاتا ہے. بالکل. جبر مرد خام را آغوش قبر. لیکن جو خام بندہ ہے اس کے لیے یہ بڑا مشکل ہے، وہ اس کو قبر سمجھتا ہے. صحیح سر جبر خالد عالم برہم زنت. فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی دیکھیں اور محکمی دیکھیں دین پہ کہ انہوں نے عالم کو درم برم کر دیا. درم برم. سر جبر ما بیخو بنے ما برکنت. لیکن ہم کیسے ہیں کہ ہماری تو وہ بنیادیں اکھاڑ دیتا ہے سر. کار مرداں تسلیم و رضا. اب اس کو ایک دوسرے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے تو دین پہ سختی اختیار کرے، جیسے حدیث شریف میں کہ جو دین میں سختی اختیار کرتا ہے تو یہ دین اس پہ غالب آ جاتا ہے، بالکل اس کے ما سوا کو بھی ختم کر دیتا ہے. اب ایک اور طریقے سے سمجھاتے ہیں کار مرداں اس تسلیم و رضا. مردوں کا کام یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر دیں، آپ کے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے. بر ضعیفاں راست نہ آید این قبا. لیکن کمزوروں پہ یہ قبا راس نہیں آتی، وہ نہیں پھر بھی تسلیم و رضا کے معاملے میں آتے. تو کے دانی از مقام پیر روم. واہ. آپ فرماتے ہیں کہ تو پیر روم کا مقام کیا جانتا ہے؟ می ندانی از کلام پیر روم. اور تو پیر روم کے کلام سے بھی آشنا نہیں ہے، وہ کیا چیزیں ہیں. اب دیکھیں یہاں تک آگے حضرت مولانا روم کا کلام لیا ہے سر حلاج کے عنوان کے تحت. جی جی. لیکن یہاں پہ ایکچولی جو تقدیر کے بارے مختلف نظریات تھے، لوگوں کی جو پرسیپشنز تھیں جی یا مسکنسیپشن تھی، ان کو کیا کیا جا رہا ہے، کریکٹ کیا جا رہا ہے کہ کس انداز میں آپ نے لے کے چلنا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ کلام پیر روم کے بارے میں. کہتے ہیں کہ بود گبرے در زمانے با یزید. فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک آتش پرست تھا، ایک کافر تھا سر. گفت اورا یک مسلمان سعید. تو اس دور میں اس کو ایک سعید یا مبارک مسلمان نے کہا سر خوشتر آن باشد کے ایما آوری. اس نے کہا یار بہتر یہ ہے کہ تو مسلمان ہو جا تا بدست آید نجات و سروری. تاکہ نجات اور سروری تیرے بھی ہاتھ آ جائے. گفت این ایمان اگر ہستے مرید. اس نے کہا کہ اگر ایمان یہ ہے آن کے دارد شیخ عالم با یزید. سبحان اللہ، کہ جو شیخ عالم با یزید رکھتے ہیں اگر اس کا نام ایمان ہے. سر میں ایک سیکنڈ آپ کو روکوں گا کہ وہ آتش پرست تھا، کافر تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن وہ کہہ رہے حضرت کو کہ شیخ عالم با یزید، کہ با یزید جو ہیں وہ تو عالم کے شیخ ہیں، تو یار جو ایمان اس کا ہے نا، اگر تم کہتے ہو نا کہ اس طرح کا بن جاؤں تو یہ تو میری جان میں نہیں ہے. تو آج ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیسے کیسے لوگ گفتگو کرتے ہیں. کیا یہ گستاخی نہیں؟ دیکھیں یہ لوگ خود کوتاہ قد ہے، کوتاہ اندیش ہے. صحیح. انہوں نے پہچانا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. دوسری لفظوں میں انہوں نے حضرت با یزید کی خلوتوں کو چکھا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. کہ انہیں اس میں معرفت کیا تھی اور ان کے مقامات کیا تھے. بالکل ایسے ہی. اور ایک بندے جس کا گزر ہی نہ ہو اس بارے میں. اور دوسری بات آپ دیکھیں
کہ یہ حضرت مولانا روم کا کلام ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ دین جو پھیلا ہے نا ان صوفیاء کے اور ان اولیاء کے کردار سے پھیلا ہے. بالکل ایسے. اور بیوٹیلائز ان کریکٹر والی بات ہوئی نا بالکل ایسے. کہ یہ لوگ مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی جیسے رسول کریم کو صادق و امین کہتے تھے ایسے ہی ان بزرگان دین کے لیے نمونہ ہے ان کے لیے. اب وہ بھی اس کو تسلیم کر رہا ہے کہ اگر ایمان وہ ہے نا جو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ میں تو بھائی اس کی تو مجھے طاقت. اب آپ دیکھیں ہماری نسل نو نے اگر یہ کلام اقبال پڑھا ہوتا نا تو جو یہ فتنے پھیلا رہا ہے اسے وہاں شٹ اپ کال دے دیتے. بالکل ایسے ہی. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بلینک اپنی تختی رکھی ہوئی ہے اللہ رکھی ہوئی مرضی لکھ دو کہ جو جیسا بھی قلم لے کر آئے وہ لکھتا جائے. تو اصل میں وہی تربیت اور مربی کی کمی ہے. اچھا آگے جو ہے وہ من ندارم طاقت آن تاب آن. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ یہ طاقت اور تاب میرے میں نہیں ہے وہ بایزید جیسا بن جاؤں. بالکل وہ گبر جو ہے وہ کہہ رہا ہے. جی جی. کان فضو آمد ز کوشش ہائے جان. اس لیے کہ میری جان کی کوششوں سے ان کا ایمان بہت بڑا ہے, میرے سے نہیں وہ ہوتا بھائی. سر آگے پھر مزید اپنے کلام کی طرف آتے ہیں. کہتے ہیں کار ما غیر از امید و بیم نیست. ہاں ہم آتے ہیں کہ جی ہمارا کام جو ہے وہ امید اور خوف کے علاوہ نہیں ہے. ہر کثیرا ہمت تسلیم نیست. اور ہر بندہ ہم میں صاحب تسلیم و رضا نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. اے کہ گوئی بودنی این بود شد. فرماتے ہیں اچھا سنو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یا تو بھی کہتا ہے کہ یہ ہونا تھا اور یہ ہو گیا. ہاں یعنی تقدیر پابند آئیں بود شد. ہاں یعنی تقدیر. لوگ کہتے ہیں یہ ہونا تھا یار یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا. تو آگے وہ فرما رہے ہیں کہ کارہا پابند آئین بود شد. کام اپنے جو آئین ہے نا اس کے پابند ہیں اس لیے ہوئے ہیں. اس لیے ہوئے ہیں. بالکل جی. سبب پکڑا گیا ہے تو نتیجہ منتج ہوئے. جی. اس کے بعد ہے معنی تقدیر کم فہمید ہے. ہاں فرماتے ہیں کہ تقدیر کا معنی تم نے نہیں سمجھا, کم سمجھا ہے. نے خدیرا نے خدارا دیدائی. نہ آپ نے خودی دیکھی ہے نہ خدا دیکھا ہے. مرد مومن با خدا دارد نیاز. یہ بڑا کلام ہے سر, یہ حاصل کلام ہے. فرماتے ہیں بتاؤں جو مرد مومن ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص نیاز رکھتا ہے, ایک راز رکھتا ہے. بالکل سر. با تو ما سازیم تو بماس بساس. ہاں اور یہ راز ہے. کیا کہتا ہے کہ مالک میں نے تیری بات سنی ہے, میں اس پہ عمل کر رہا ہوں, میں نے تیرے حکم سے موافقت اختیار کر لی ہے, تو بھی میرے ساتھ مہربانی کرنا. بے شک راضی برضا. راضی برضا. ٹھیک ہے سر. عزم او خلاق تقدیر حق است. اب کہتے ہیں کہ جو اس طرح چل رہا ہے نا اور تقدیر کو سمجھ رہا ہے کہ مالک تو وہ ہے, میں نے اس کی ہر بات ماننی ہے, ساتھ دعا کرنی ہے, وہ شخص کا کام کیا ہے مانیے خلاق تقدیر حق است. وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا خلاق ہے, جیسے تقدیر بنانا چاہے بدل دے. روزے ہی جا تیر او تیر حق است. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے نا تو اس کا تیر اللہ کا تیر ہوتا ہے. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ وہ والی بات ہے. اور اس کے بعد جو پھر جو نہیں کرتے ان کے لیے تن بتقدیر ہے آج ان کے امر کا انداز. بالکل ایسے. ٹھیک ہے بالکل ایسے. وہ بلکہ شروع میں کہا نا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. ایسے. تو حاصل کلام سر مجھے اس میں یہی سمجھ آئی ہے کہ حلاج رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس آئین کی پابندی کرنی ہے, ساتھ دعا بھی کرنی ہے. یہ راز ہے مرد مومن کا اللہ کے ساتھ, یا نیاز جس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیرے ساتھ موافقت اختیار کر لی ہے, تو بھی مہربانی کرنا. تو جس کا یہ عالم ہے نا وہ خلاق تقدیر ہے. جنگ میں جب وہ تیر پھینکتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اس کی. دیکھیں انتم الاعلون ان کنتم مومنین. بالکل. کہ مومن تم بنو, اللہ نے تقدیر بنائی ہوئی ہے کہ بلندیاں تمہیں ملیں گی. بالکل ایسے. تو وہ کیا ہوتا ہے صاحب سراپے تسلیم و رضا ہوتا ہے. جی سر. اور جب اس کلام کے مطابق کام کرتا ہے تو اللہ نے وہ قوامی سے فطرت اور وہ ساری چیزیں تو قرآن میں بیان کر دی ہیں. جی.